أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ اس صورت کا پس منظر یمن میں اہل حبشہ کی عیسائی حکومت تھی اور ابراہ نامی ایک شخص حکومت حبشہ کا نائب سلطنت تھا۔ وہ بیت اللہ خانہ کعبہ کے اثر و رسوخ اور عزت سے بہت حسد محسوس کرتا تھا کہ عربوں کے پاس یہ گھر خانہ کعبہ کیوں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی تجارت چمکتی ہے اور ان کو بہت سے مفادات حاصل ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ یمن کے دارالخلافہ صنعا کو بھی ایسا ہی مرکزی مقام حاصل ہو جائے جیسا مکہ کے لوگوں کو حاصل ہے، اور جو فوائد مکہ والے اٹھا رہے ہیں اس گھر کی وجہ سے وہ فوائد یمن والے بھی اٹھا سکیں۔ اس لیے اس نے صنعا میں ایک کلیسا گرجا عبادت گاہ بنائی کیونکہ وہ عیسائی لوگ تھے۔ وہ عمارت بہت عالیشان تھی لیکن اس کے باوجود کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ اتنی بھری عمارت خالی پڑی تھی، کوئی اس کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ ابراہ کو بہت فکر ہوئی کہ اتنا مال بھی لگایا اور محنت بھی کی، لوگوں کو اٹریکٹ بھی کیا، مگر کوئی اس عمارت کی طرف آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرایا جائے، پھر لوگ ادھر ہی آئیں گے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اس گھر میں گھس کے اس کو گندا کر دیا تھا۔ اس کو ابراہ نے بہانہ بنایا خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے۔ ابراہ نے ایک حملے کا پلان بنایا اور تیاری کرنا شروع کر دی۔ ابراہ نے 60,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کیا اور اس میں 13 ہاتھی بھی تھے، اور ابراہ اس لشکر میں خود بھی شامل تھا۔ وہ ایک بہت بھرے محمود نامی ہاتھی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں بہت سے قبائل نے مزاحمت کی اور سمجھایا کہ مت آگے بڑھو، وہ اللہ کا گھر ہے، اس ارادے کو چھوڑ دو، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ چلتے چلتے وہ وادی محصر تک پہنچ گیا جو منی کے قریب ہے۔ وہاں ایک شخص ابو رحال نامی نے اس کو مکہ کا رستہ بتایا، پھر وہ شخص بھی مارا گیا، اور کہتے ہیں کہ اہل مکہ اس کی قبر پر ایک عرصے تک سنگ باری یعنی اس کی قبر پر پتھر مارتے رہے، کیونکہ اس شخص نے ہاتھیوں کے لشکر کو راستہ دکھایا تھا۔ جب اہل مکہ کو یہ خبر ملی کہ اتنا بھرا لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے تو ان کے سرداروں نے مل کر مشورہ کیا کہ اس کا کیا کیا جائے، لیکن ان کو کوئی صورت نہیں نظر آئی کہ کس طرح اس لشکر کو روکا جا سکے۔ کہتے ہیں عبد المطلب ان کے سب سے بڑے سردار تھے۔ عبد المطلب 200 اونٹ ابراہ کے پاس لے کے گئے اور اسے کہا یہ لے لو، پر اس نے کہا کہ وہ 200 اونٹ نہیں بلکہ اس گھر خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرانے آیا ہے، اسی لیے تم رستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ یہ سن کر واپس چلے گئے اور کہا کہ یہ شخص باز نہیں آنے والا، لہٰذا تم اپنی حفاظت خود ہی کر لو۔ تم پہاڑوں میں جا کر چھپ جاؤ، اور یہ گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ تم اپنا تو بچاؤ کرو، اس کا بچاؤ اس کا مالک کرے گا۔ پھر یوں ہوا اس شہر والے مختلف پناہ گاہوں میں چھپ گئے۔ ابراہ اپنا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اتفاق یہ ہوا جس بھرے ہاتھی محمود پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے کان میں کسی نے کہا، اس طرف مت جانا، اس طرف تمہارے رب کا گھر ہے جس کو یہ توڑنے جا رہے ہیں۔ وہ ہاتھی آگے چلتا ہی نہیں تھا، چاہے اسے آگے دھکیلتے تھے یا اسے پیٹتے تھے۔
وہ کعبہ کی طرف جانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب یہی سلسلہ کشمکش کا چل رہا تھا کہ پرندوں کے غول کے غول اڑ کر آئے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو انہوں نے ان کے سروں پر برسائیں، اور وہ سارا لشکر وہاں ہی ختم ہو گیا۔ اسی لیے حج کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ سے گزرتے تو صحابہ کرام سے کہتے کہ تیز چلو، ادھر مت رکو، کیونکہ ادھر ایک قوم کو عذاب آیا تھا۔ ابرہہ کی چال یہ تھی کہ وہ لوگوں کو بھلانا چاہتا تھا کلیسا کی طرف کعبہ کے مقابلے میں، یعنی دنیاوی فائدہ، ملکی ترقی اور تجارت کے لیے۔ اللہ نے پرندوں کے ہاتھوں 60,000 کے لشکر کو ختم کر دیا۔ یہ ہے تیرے رب کا انتقام۔ یہ واقعہ اہل عرب کو اس لیے یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ ہوش سے کام لیں اور اللہ کے رسول کی مخالفت چھوڑیں، کیونکہ اللہ کے لیے ہر کام آسان ہے۔